اور آپ کو دیں گے یہاں پر یہ اہم خبر، پارلیمانی جماعتوں کا ملٹری کورٹس پر اتفاق ہو گیا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اے پی سی کے بعد 9 نکات پیش کیے اور جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی کی طرف سے جو ریلیجن کا ورڈ تھا اس کے اوپر اعتراض تھا۔ ریلیجن کے ورڈ کے اوپر اب فیصلہ اب یہ ہوا تفصیل میں جائے بغیر کہ 2015 کا اوریجنل جو بل پاس ہوا تھا اس میں ایک لفظ جس میں یوز اینڈ مس یوز آف ریلیجن لکھا جائے، جس پہ ابھی تک یوز کے بجائے مس یوز لکھا جائے، جس میں ابھی تک جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو 9 نکات پیپلز پارٹی کے دوستوں نے دیے تھے اس میں سے 4 نکات پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ کچھ لیگل ٹرمینالوجی، کچھ لیگل ورڈنگز چینج کر کے، جس میں تقریباً سب کا اتفاق ہے، اور یہ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ امینڈمنٹس کل کے اجلاس میں ٹیبل کی جائیں۔ جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی نے بھی کچھ امینڈمنٹس دی ہیں، وہ بھی آئیں گی، اور پیر والے دن اس بل کو پارلیمنٹری لیڈرز اس پہ جو بات کرنا چاہیں گے کر کے، تو اس کو نیشنل اسمبلی سے کوشش یہی کی جائے گی کہ کنسنسس سے اس کو پاس کیا جائے، اور پھر یہ سینٹ امید رکھتے ہیں کہ سینٹ اگلے دن منگل والے دن وہاں بھی یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا پیر والے دن ہی، اور سینٹ اگر وہ اگلے دن لینا چاہیں وہ چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے تو اس کو وہاں پہ یہ ٹیبل کیا جائے گا۔ اس میں ہمارے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں سب جمہوری لوگ ہیں، انہوں نے چونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2 سال کی کنڈیشنل توسیع کی ہے، جس میں کہ پارلیمنٹری لیڈرز کی کمیٹی بنے گی نیشنل سیکیورٹی پہ، جو کہ ریگولرلی ملاقات کر کے مانیٹر کرے گی کہ یہ جو ہم نے کمٹمنٹ دی ہے، جو چیزیں امپلیمنٹ ہونی ہیں وہ اس کے ٹی او آر بنیں گے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر وہ نظر رکھیں گے، نہ صرف اس کے اوپر بٹ نیشنل سیکیورٹی کے اور جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی یہ نظر رکھی جائے گی، اور وہ بھی ہم ریزولوشن انشاءاللہ پیر والے دن نیشنل اسمبلی میں لے کے آئیں گے چیئرمین سینٹ کی مشاورت کے ساتھ۔ وہاں بھی سینٹ میں بھی انشاءاللہ وہ لائی جائے گی، مگر چیئرمین صاحب کی مشاورت کے بعد یہ بات ہوگی۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، چونکہ ضرورت تھی، اس پہ سب کا اتفاق ہے، سوائے جو ریزرویشنز ہیں ہماری 2 جماعتوں کی وہ میں نے ذکر کر دیا۔ شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو قومی اسلام کی کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن کیسے ہوگی؟ سارے پارلیمنٹری لیڈرز نیشنل اسمبلی اور سینٹ، پارلیمنٹری مینز نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جتنے لیڈرز ہیں وہ سب اس کے ممبرز ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے وہ کون سے 4 نکات ہیں جو تسلیم کر لیے گئے ہیں؟ یہ اب امینڈمنٹ میں آ جائے گا، اب ڈیٹیلز میں نہ جائیں، مگر میں یہ بتا دوں اس میں 2 سال کا جو شک ہے وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لی ہے، اور 2 سال کی ہے، 2 سال کی ہوگی ایکسٹینشن، 2 سال کی ہوگی، 1 سال کی تھی ان کی، وہ 2 سال پہ لے گئے۔ 2 سال یہ جو 2015 کا بل ہے بیسیکلی جو کہ آلریڈی ریکارڈ پہ بھی ہے، اس میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی ہے، اور وہ ہے یوز کو مس یوز اسلام کے حوالے سے یا سیکٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جو ترامیم دی تھی پاکستان آرمی ایکٹ کے حوالے سے، وہ 4 ترامیم جو ہیں وہ اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا، اور ایک اوور سائٹ کمیٹی جو کہ دونوں ہاؤسز کے تمام پارلیمانی لیڈرز پر مشتمل ہوگی، جیسے اسپیکر صاحب نے فرمایا،
وہ اس کو بھی ہم ساتھ ہی ایکٹیویٹ کریں گے تاکہ جو 2 سال کا آگے ایک ایکشن پلان ہے کہ 2 سال میں سسٹم تیار ہو جائے کہ دوبارہ ہمیں اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑے. اس کے لیے جو کمیٹی ہے وہ اپنا کام کرے گی, لیکن اس کا لمیٹڈ نہیں ہوگا کہ صرف اس کا اوورسائٹ کرے گی, اور دوسرے بھی جو نیشنل سیکورٹی میٹرز ہیں وہ جیسے آگے کمیٹی تھی وہ اس پہ بھی اس کا اسکوپ ہوگا. آپ کو وہ کاپیز مل جائیں گی. میں حکومت کی طرف سے تمام پارلیمانی لیڈرز آنریبل کا اور جناب اسپیکر صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مگنینمٹی کے ساتھ سب نے قومی مفاد کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک کنسنسس آج کیا ہے, جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں کہ آج یہ جو فائنل ہماری جو آپس میں سب کی یونینمٹی کے ساتھ ایک میسیج جو جائے گا قوم کو اور ملک کو, جس کا وہ انتظار کر رہے تھے, وہ الحمدللہ آج وہ ہم اس وقت اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ دونوں آئینی ترمیم بھی اور پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی جو تبدیلی ہے اور جو امینڈمنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو دونوں قوانین ہیں جو کہ ٹیبل ہو چکے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو پروسیس ایز پر پارلیمانی پریکٹس انشاءاللہ پیر سے مکمل کیا جائے گا. جی آپ چوائس ایک تشریف رکھیں. جی میں بھی یہ عرض کر دوں کہ بنیادی طور پہ جو اتفاق رائے ہوا ہے اور جس پہ ایک ہمارے بڑے تحفظات تھے, وہ 1 سال سے 2 سال کی میعاد پہ ہمیں بڑا تحفظات تھے, کیونکہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے کوئی کارکردگی حکومت کی جانب سے نہیں پائی تھی. لیکن جب مذاکرات ہوئے ہیں اور جو طے پایا ہے اس میں 4 ایسے نکات ہمارے جن کا مسودہ گو حکومت نے تیار کیا ہے اور ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے, پر نکات بنیادی نکات ہمارے ہیں, ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے. چیئرمین بلاول کے جو تجویز کردہ اور ان کی ڈیمانڈ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, جوائنٹ ہاؤسز کی, اس کی بھی اس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی جب بنے گی تو اس کمیٹی کے مانند ہوگی جو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے. ہماری یہ توقع ہے کہ اس کا چارٹر اتنا وائڈ ہوگا, جس طرح خود ابھی فرما رہے ہیں ڈار صاحب کہ یہ صرف ملٹری کورٹس پہ نہیں بلکہ ساری نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر نظر رکھے گی. یہ ایک چیز آنی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دیرینہ ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی, اس پہ حکومت کا راضی ہونا, اور 4 نکات پہ راضی ہونا. جو آپ پوچھیں گے کہ ہم نے کیا سیشنز ججز کو اصرار کیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ہمارے 9 نکات میں تھا, وہ ہم نے اصرار اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک رائے ظاہر ہے کہ جو فیصلے اعلیٰ عدالتوں نے کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق چیف جسٹسز غالب امکان ہے کہ سیشنز ججز اور ایڈیشنل سیشنز ججز ملٹری کورٹس کے لیے مستعار نہیں دیں گے. تو اس کا باقی بات جو کی ہے ڈار صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے, وہ اس سے میں اور ہم اتفاق کرتے ہیں, اور یہ ڈرافٹ اب حتمی شکل اختیار کرے گا. اس کی حتمی جو عبارت ہے وہ ہمارے پاس ہے, لیکن اس کو چونکہ انکارپوریٹ کرنا ہے ایکٹ میں, وہ لاء منسٹر صاحب کریں گے اور ہمیں وہ بھیجیں گے اس کا مسودہ. پر اس کی عبارت وہ جو ہے وہ طے شدہ ہے, وہ ہم نے طے کر لی ہے. اس کو انکارپوریٹ کہاں کرنا ہے وہ انکارپوریٹ کر کے مسودہ ہمیں بھیجیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ مسودہ پھر منڈے کو پیر کو
पेश किया जाएगा। जैसे कहा गया, हम समझते हैं हुकूमत ही नहीं, पाकिस्तान एक हालत जंग में है और दुश्मन ने सारी मुल्क को मैदान जंग बना रखा है। वो जहाँ चाहता है स्ट्राइक करता है, जब चाहता है स्ट्राइक करता है और बेईमाना तौर पे स्ट्राइक करता है, वार करता है। तो इसलिए इसमें कुछ ज़ाहिर है गिव एंड टेक हुआ है, कुछ दिया है हुकूमत ने, कुछ हमने, और इसके बाद ये फ़ौजी अदालतों के लिए 2 साल की मियाद पर भी हम राज़ी हो गए हैं। पर हमारी समझते हैं कि हमने कानून में इस सिलसिले में कुछ बेहतरियाँ और बेहतर जो शिक्के हैं वो इससे हम उसमें राइज करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक साबित हुआ कि जमहूरियत का प्रोसेस को सब्र आजमा होता है, लेकिन उसके नताइज अच्छे निकलते हैं। और हमने डेमोक्रेसी इन प्रोग्रेस देखी है इन नशस्तों में कि हम बहुत दूर थे और हम आहिस्ता आहिस्ता करीब आए, एक दूसरे को समझे और करीब आने की और गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की, मुल्क की ज़रूरत को सामने रखते हुए। एक अगर अक्सरियत होती भी सही, जैसे कि 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है और ये बिल पास हो जाता, लेकिन उसमें वो खूबसूरती ना होती जो कि इत्तफाक राय से उभरती है। और आज की जो खूबसूरती है कि आज पार्लियामान में जितनी सियासी जमातें हैं उन्होंने इत्तफाक राय से ये बात आगे बढ़ाई है और ये इसकी एक खूबसूरती है। अगली चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि सब ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और गुंजाइश पैदा की है एक दूसरे के नुक्ता नज़र को अकोमोडेट करने के लिए। अब जिस स्पिरिट से ये कानून बनाया गया है, हम तवक्को करते हैं उसी स्पिरिट को सामने रखा जाएगा। और जब हम कहते हैं कि स्पिरिट को सामने रखा जाएगा तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक, इस कानून को या इस एक्ट को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और किसी खास मजहबी तबके को इसका निशाना नहीं बनाया जाएगा। यह है इसकी स्पिरिट और उस स्पिरिट पे हम सब मुत्तफिक हैं। इसके साथ साथ जो माजी का तजर्बा था उसको सामने रखते हुए पिछले 2 साल का सब ने महसूस किया कि ओवरसाइट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री लीडर्स हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे मफाद में है। क्योंकि गवर्नमेंट की बेपनाह मसरूफियात होती हैं और कई चीज़ें उनकी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। तो अगर ये एक जॉइंट कमेटी होगी जिसमें गवर्नमेंट भी होगी, ऑपोजिशन भी होगी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान होंगे, तो ये इसको सही तरीके से इसको परसू कर सकेंगे और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो ज़ेरे बहस आ सकेंगे, जिसके स्कोप को वाइडन किया गया है। क्योंकि हम जैसे कहा गया हालत जंग में हैं और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो गाय बगाए इमर्ज करते रहेंगे। तो अगर पार्लियामान को हम कहते हैं कि सॉवरन है, को यकीनन है, तो फिर पार्लियामान की राय का एहतराम हम सब पर लाजिम है। तो मैं समझता हूँ कि सब ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आज पेशरफ्त हुई है और उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास और आपने देखा कि पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से, उनकी मुद्दत की तौसी के हवाले से, जिससे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने बात की। पीपल्स पार्टी से एतजाज़ अहसन ने बात की, PTI से शाह महमूद कुरैशी ने बात की, उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इस मामले पर बातचीत की। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हो गई हैं, जबकि इस इत्तिफ़ाक़ के बाद, इत्तिफ़ाक़ राय के बाद जो सियासी रहनुमा थे उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की और अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। आपको आगाह करें कि शाह महमूद कुरैशी भी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत से बिल पास हो सकता था। पार्लिमानी राय का एहतराम हम सब पर लाजिम है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि सब ने लचक का मुजाहरा किया है।